میں بے چہرہ ہوں، مجھ پر یہ کرم شبیر ہو جائے۔ میں بے چہرہ ہوں، مجھ پر یہ کرم شبیر ہو جائے۔ میری پہچان ذکر اصغر بشیر ہو جائے۔ میری پہچان ذکر اصغر بشیر ہو جائے۔ جو دل میں یا حسین ابن علی تحریر ہو جائے، جو دل میں یا حسین ابن علی تحریر ہو جائے، تو اس کعبے کے اندر کربلا تعمیر ہو جائے، تو اس کعبے کے اندر کربلا تعمیر ہو جائے۔ اور علی اصغر کو جاتے وقت لیلا نے دعائیں دیں، علی اصغر کو جاتے وقت لیلا نے دعائیں دیں، تیری ایک مسکراہٹ دین کی جاگیر ہو جائے، تیری ایک مسکراہٹ دین کی جاگیر ہو جائے۔ اور تمنائے علی ہیں یہ اگر اب بات چاہیں تو، تمنائے علی ہیں یہ اگر اب بات چاہیں تو، یہ نیزہ کیا ہے سوکھی شاخ بھی شمشیر ہو جائے، یہ نیزہ کیا ہے سوکھی شاخ بھی شمشیر ہو جائے۔ اور جری نے اس لیے دریا کو واپس کر دیا پانی، جری نے اس لیے دریا کو واپس کر دیا پانی، کہ پانی پر وفا کا ایک محل تعمیر ہو جائے، کہ پانی پر وفا کا ایک محل تعمیر ہو جائے۔ اور ہمیں سورج تیرا احسان لینے کی ضرورت کیا، ہمیں سورج تیرا احسان لینے کی ضرورت کیا، جہاں اشک اذا چاہے وہاں تنویر ہو جائے، جہاں اشک اذا چاہے وہاں تنویر ہو جائے۔ اور وہ ہیبت اور کشش ہے تجھ میں اے حسن علی اکبر، وہ ہیبت اور کشش ہے تجھ میں اے حسن علی اکبر، تجھے گر دیکھ لے تو آئینہ تصویر ہو جائے، تجھے گر دیکھ لے تو آئینہ تصویر ہو جائے۔ اور گیا تو ہے سوئے اصغر مگر اے حرملا سن لے، گیا تو ہے سوئے اصغر مگر اے حرملا سن لے، کہیں ایسا نہ ہو زخمی وہ تیرا تیر ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو زخمی وہ تیرا تیر ہو جائے۔ اور آخری شعر ملاحظہ ہو، ابھی خود دیکھنا قصر ستم کا حال کیا ہوگا، ابھی خود دیکھنا قصر ستم کا حال کیا ہوگا، ابھی ٹھہرو ذرا سجاد کی تقریر ہو جائے، ابھی ٹھہرو ذرا سجاد کی تقریر ہو جائے۔ اور دعا کرتا ہوں میں شہزادی کونین سے دیبل، دعا کرتا ہوں میں شہزادی کونین سے دیبل، تبرے سے میری پہچان عالمگیر ہو جائے، تبرے سے میری پہچان عالمگیر ہو جائے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع المذنبین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم
واللہ غفور الرحیم. صلوات بھیج دیں. قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، یعنی رسول کا اتباع کرو، رسول کی پیروی کرو. جب تم رسول کی پیروی کرو گے تو اللہ تمہیں دوست رکھے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے، بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں نے عرض کیا تھا کہ پیروی رسول، مگر پیروی رسول مکمل ہو سکتی ہے محبت اہل بیت کے ساتھ، جب اہل بیت سے وابستگی ہو، کیونکہ مکمل سیرت اہل بیت کے ذریعے سے ملے گی. ورنہ مکے کی زندگی میں پیغمبر اسلام کے ساتھ کون تھا؟ مکے کی زندگی میں پیغمبر اسلام کے ساتھ کون تھا؟ اس لیے کوئی ایسا ہونا چاہیے جو مکمل حیات رسول سے واقف ہو، مکمل زندگی سے واقف ہو. میں نے عرض کیا تھا کہ رسول کی باہر کی زندگی میں ہو سکتا ہے کہ بعض اصحاب کے ذریعے، لیکن جب کسی صحابی سے پوچھا گیا تو اس نے رسول اللہ کی سیرت کا مختلف پہلو بتایا. ہر ایک کی باتیں الگ الگ، کیونکہ بہت سے صحابی تو ایسے ہوتے تھے، کتب تاریخ میں موجود ہے کہ وہ اپنے کاروبار کی وجہ سے مدینے سے باہر عید اور بقرعید تک رہتے تھے. یہ سب چیزیں تاریخ میں موجود ہیں، کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے. اور جب وہ آتے تھے تو کہتے تھے کہ رسول اللہ نے عید کے خطبے میں کیا کہا، اور بقرعید کے خطبے میں کیا کہا، اور فلاں جمعے کے خطبے میں پیغمبر نے کیا کہا. اور سب نے متفقہ طریقے سے پوچھا. یہ بات بتائی ہے کہ جب رسول اللہ کے خطبوں سے لوگ باہر نکلتے تھے تو صرف ایک ذات سے سب مل کے پوچھا کرتے تھے، اور وہ ذات تھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. صلوات بھیج دیں محمد وآلہ. وہ صرف اور صرف ذات امیر المومنین تھی. تو جب یہ متفقہ فیصلہ ہے تو کیوں نہیں امیر المومنین سے سیرت رسول لی جاتی؟ امیر المومنین سے سیرت رسول لی جائے. اور یہی وجہ ہے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے. جہاں امامت کے سلسلے سے سیرت لی گئی وہاں پیغمبر کی سیرت میں کوئی اختلاف ہی نہیں. اور جہاں امامت سے ہٹ کے لوگوں نے سیرت پیغمبر کی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے وہاں اختلافات ہوئے. یہاں تک کہ مسلوں کا اختلاف، عالم اسلام میں جو 4 مسلح ہیں ان میں اختلاف جو ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے ان افراد سے، یعنی اہل بیت سے ہٹ کے انہوں نے رسول اللہ کے احکام، رسول اللہ سے احکام حاصل کیے، لہذا فرق ہو گیا. لہذا فرق ہو گیا. اور جہاں امامت سے رسول اللہ کے فرمائے ہوئے احکام لیے گئے وہاں نمازوں کا وقت بھی ایک ہی ہے، وہاں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ایک ہی ہے، افطار کا وقت بھی ایک ہی ہے، حج کے احکام بھی ایک ہی ہیں. کوئی فرق نہیں نظر آئے گا، کوئی فرق نہیں نظر. یہاں تک کہ ہمارے یہاں کے اجتہاد میں اور وہاں کے اجتہاد میں فرق ہے. ہمارے یہاں جو اجتہاد شروع ہوا اس کی بنیاد ہے احادیث رسول اہل بیت کے سائے میں.
آیات رسول کی وضاحت احادیث کے ذریعے سے، احادیث رسول اور احکام جو پیغمبر نے بیان فرمائے وہ امامت کے ذریعے سے، لہذا سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہیں۔ چنانچہ اجتہاد کبھی بھی مجتہد اپنی رائے سے کوئی شے شامل ہی نہیں کرتا ہے، اپنی رائے سے مجتہد کوئی شے شامل کرتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ احادیث رسول کی روشنی میں اس کا کام ہے تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا، اور وہ تحقیق کر کے اپنی رائے نہیں۔ لیکن جہاں اجتہاد وہاں بھی ہے، یہ اور بات ہے کہ 4 پہ ختم ہو گیا اجتہاد، وہاں بھی اجتہاد ہے مگر وہاں اپنی رائے شامل کی گئی۔ وہاں کے اجتہاد میں اور ہمارے یہاں کے اجتہاد میں فرق یہ ہے کہ ہمارا یہاں کا اجتہاد قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے، اور وہاں کا اجتہاد جو ہے اس میں اپنی رائے بھی شامل ہے۔ میری رائے یہ ہے، جبکہ قرآن اور حدیث کے مقابلے پر کسی کی رائے کی حیثیت کیا ہے؟ صلوات بھیج دیں محمد وآل قرآن اور حدیث کے مقابلے پہ کسی کی رائے، یہاں تک کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے احادیث رسول بیان فرمائی ہیں، احکام قرآنی کی وضاحت فرمائی ہے، اور اسی کو اجتہاد ثابت کرتا ہے تحقیق کر کے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اجتہاد کا کام ہے احادیث کے صحیح ہونے کی تحقیق کی جائے، جس کو علم درایت کہتے ہیں۔ علم درایت خاص طور سے پرکھا جاتا ہے، راوی کیسا تھا، جھوٹ بولتا تھا یا نہیں بولتا تھا، حکومت کے زیر سایہ تھا یا نہیں تھا، کیونکہ یہ سب چیزیں پرکھی جاتی ہیں نا بھئی، آج کے دور میں پرکھی جاتی ہیں۔ جب لوگ تقریر کرتے ہیں تو اس میں پرسنٹیج نکالا جاتا ہے کہ یہ کس سے وابستہ ہیں۔ بھئی سیاسی اعتبار سے جس کی حکومت ہوتی ہے ظاہر ہے اس کے اعتبار سے آج کل میڈیا کو دیکھا ہی جا سکتا ہے، جس کی تعریف اس اعتبار سے کر رہے ہیں تو اب ظاہر ہے وہاں بھی دیکھا جاتا تھا۔ خصوصیت کے ساتھ جب ایسے پرآشوب زمانے میں جب بعد رسول احادیث رسول سنانے اور پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی، جبکہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا اپنے دور میں، اور کوئی نہیں، عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ ناقل ہیں اس احادیث کے، اور یہ عام کتابوں میں موجود ہے، کتب اسلامی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ میں ہمیشہ اس بات کے لیے کہ میں کوئی ایسی بات پڑھتا ہی نہیں ہوں کہ جس کا تعلق میری ذات سے ہو، بلکہ کتب اسلامی میں جو کچھ ہے وہ بھی پورے طور سے میں پڑھتا نہیں ہوں۔ لکھا ہوا یمن سے ایک شخص آیا تھا، ابو شات نام تھا اس کا، وہ آیا تھا، پیغمبر نے اس سے کچھ چیزیں ارشاد فرمائیں، اس نے پیغمبر سے کہا، پیغمبر نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس نے پیغمبر سے کہا کہ اسے آپ جو ہے وہ لکھ دیں تاکہ میں یمن لے کے جاؤں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے حکم دیا، کیونکہ یہ ان لوگوں میں تھے جنہیں لکھنا پڑھنا آتا تھا، رسول کو نہیں آتا تھا، اس لیے ان سے کہا۔ اب یہیں پہ لوگ اس بات پر مبنی کرتے ہیں کہ پیغمبر لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، بڑے لوگوں کا کام ہی ہوتا ہے کاتبوں سے لکھوانا۔ صلوات بھیج دی محمد وآل ورنہ پیغمبر کے دست مبارک کے لکھے ہوئے خطوط موجود ہیں۔ بغداد میں مدرسہ مستنصریہ ہے، کافی حد تک اس کے میوزیم کو برباد کیا گیا ہے، لیکن اس میں آج بھی وہ خطوط موجود ہیں جو پیغمبر اسلام نے اپنے دست مبارک سے لکھے ہیں، پیغمبر اسلام نے اپنے دست مبارک سے لکھے۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ صاحب کہ ایک بڑا آدمی بادشاہ مثلا
وہ اپنے کاتب سے کہہ رہا ہے کہ ذرا یہ فرمان لکھ دو. لکھتے ہی تھے فرمان. کہنے اس کے معنی یہ ہے کہ بادشاہ سلامت جو ہے لکھنا نہیں جانتے ہیں. کیوں؟ قرآن میں امی کا لفظ آیا. قرآن میں امی کا لفظ آیا ہے. تو امی سے مراد یہ کب ہو گیا کہ پڑھا لکھا نہیں ہے؟ امی سے مراد ام القریٰ کا رہنے والا بھی تو ہے. مکے کے ناموں میں سے ایک ہے ام القریٰ. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ فِي الضَّلَالِ مُبِينٍ. سورہ جمعہ کی آیت ہے جو مسلمان ہر جمعے کو سنتے ہیں. اس میں یہی تو ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا. امیوں میں تو اس سے کب یہ ہے کہ جاہلوں میں، ام القریٰ کے رہنے والوں میں، اس لیے کہ رسول مکے میں مبعوث برسالت ہوئے، مکے میں بعثت ہوئی آپ کی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. ان کا منہم انہی میں سے، تو مکے کے رہنے والوں میں سے ہیں رسول اللہ. اس لیے کہ مسلمان گنگنائے ہی کرتے ہیں مکی و مدنی. پیغمبر اسلام کے لیے اکثر و بیشتر نعت شریف میں مسلمان کہتے ہیں مکی بھی ہیں مدنی بھی ہیں. مکی الاصل ہیں، ہجرت کے اعتبار سے مدنی کے ہیں. بلکہ یوں کہوں دادیالی اعتبار سے رسول اللہ مکے کے ہیں، نانیالی اعتبار سے رسول اللہ مدینے کے ہیں. صلوات بھیج دے محمد وآل محمد. اس لیے کہ جناب آمنہ مدینے کی رہنے والی تھی. جناب آمنہ مدینے کے رہنے والی تھی. لہذا نانیالی اعتبار سے کہہ سکتا ہے انسان کہ رسول اللہ مدنی، مکی والمدنی صحیح. تو کیا یہ ام القریٰ منہم انہی میں سے، یعنی جاہلوں میں سے، نعوذ باللہ. یہ کہاں سے تفسیر جو ہے بیان؟ یہ صرف اس لیے ہوا کہ اہل بیت سے جب الگ کیا گیا تو پیغمبر کو اس لیے امی قرار دیا گیا، نعوذ باللہ، ان پڑھ قرار دیا گیا، تاکہ بعد والوں کا مسئلہ صحیح ہو جائے. بعد والوں کا مسئلہ صحیح ہو جائے، اس کے لیے پہلے سے انتظامات ہوتے ہیں بعد والوں کے مسئلے کے لیے. چنانچہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ لکھ دو، حدیث لکھو. اسی طریقے کے ڈھیروں روایات موجود ہیں جس میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ حدیث. یہاں تک کہ حدیث ایک صحابی سے بیان ہوئی ہے کہ علم کو قید کر لو. کہا یا رسول اللہ علم کو قید کیسے کیا جائے؟ کہا کتابت کے ذریعے سے، لکھنے کے ذریعے سے. لکھ لو. اس لیے کہ لکھی ہوئی چیز جو ہے وہ ذہنوں میں محفوظ ہو جاتی ہے اور سند رہتی ہے. اسی لیے تو لکھنے نہیں دیا تھا. صلوات بھیج دیں محمد وآل. اس لیے کہ بیان کی ہوئی چیز بدل جاتی ہے اکثر و بیشتر، لیکن تحریر باقی رہتی ہے. کہا لکھو، علم کو قید کرو. کہا یا رسول اللہ علم کو کیسے قید کیا جائے؟ علم کو کیسے قید کیا جائے؟ تو ارشاد فرمایا علم کو کیسے قید کیا جائے؟ کہا لکھ کے، تحریر کر کے، لکھ کے تحریر کر کے قید کیا جائے علم کو. تو جتنا جتنا لکھا جاتا رہے گا اتنا ہی اتنا علم قید ہوتا جائے گا. اور احادیث رسول جو ہیں وہ دنیا میں آتی رہیں گی. لیکن سوال یہ ہے کہ لکھے بھی تو کون لکھے؟ وہ لکھے کہ جس سے رسول اللہ نے وہ لکھوایا ہو جو اسلام کے لیے سند بنا ہو. سبحان اللہ، کیا کہنا. صلوات بھیج دے محمد وآلہ. یعنی فتح مکہ کے وقت پیغمبر نے جو لکھوایا ہو، لکھنے والا بھی تو ایسا ہو، ایسا ہو لکھنے والا. چنانچہ حدیث لکھنے سے ممانعت کر دی گئی. یہاں تک کہ 50 حدیثیں صحابیوں نے لکھی تھیں اور ان سب سے چھین کے جو ہے انہیں جلا دیا گیا. اس لیے کہ جلانے والا کام اسی دور سے شروع ہو گیا تھا.
رسول اللہ کی حدیث جلائی جا رہی ہے، کلمات رسول دہن مبارک سے نکلے ہوئے جلائے جا رہے ہیں تاکہ احترام رسول باقی نہ رہے، لہذا پابندی لگا دی گئی، کیونکہ تشدد کا دور تو ایسا شروع ہوا تھا جس کے لیے اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں، صرف مالک ابن نویرہ کے واقعے کو دیکھا جا سکتا، اور ہر ایک پہ ایک فرد جرم، یہ مانعین زکوٰۃ ہیں، یہ مانعین زکوٰۃ ہیں، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے، تو کیا زکوٰۃ نہ دینے سے انسان کافر ہو جائے گا؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ بھائی نماز نہ پڑھنے والا جو ہے وہ دین سے خارج تھوڑی ہوتا ہے، اگر کوئی انکار کر دے کہ نماز واجب ہی نہیں ہے تو وہ دین سے خارج ہوگا، لیکن نہ پڑھنے والا خدا نہ خواستہ، حالانکہ ایسا مومنین میں کوئی ہوتا نہیں ہے، محبان اہل بیت میں، کیونکہ اہل بیت اور یہی فرش تو جو ہے وہ دعوت دیتی ہے، اسی لیے تو آج کل وہ شعر جو شروع ہو گئے ہیں، عزا کا فرش بچھاؤ مگر نماز کے بعد، ایسی نماز کا کیا فائدہ، بلکہ یہ کہو کہ نماز پڑھو عزا کا فرش بچھانے کے بعد، تاکہ تمہاری سمجھ میں وہ نماز آ جائے جو نماز رسول ہے، نماز اہل بیت ہے، وہ نماز نہ آ جائے جو یزیدی لشکر پڑھ رہا تھا۔ صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ اس لیے کہ نمازوں کی بھی تو قسمیں ہیں۔ مانعین زکوٰۃ، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، زکوٰۃ سے منع کیا ہے۔ خالد ابن ولید کی قیادت میں لشکر بھیج دیا، یہ مالک ابن نویرہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، اور ایسے صحابی ہیں جن کو رسول اللہ نے ان کے قبیلے پہ حاکم بنایا تھا، اور بڑے نیکیاں ہیں ان کی اور ان کے قبیلے کی، اور بڑے بہادر تھے یہ۔ پہنچ گئے خالد ابن ولید رات کے وقت، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے جو ہے ان سے کہا ہم بھی مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان، یہ کام بھی خوب ہوتا ہے، ہم بھی مسلمان ہو تم بھی مسلمان، تم بھی مسلمان ہو ہم بھی مسلمان ہو، کیونکہ انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے تھے، بہادر قبیلہ تھا۔ یہ سنا تو انہوں نے اٹھا کے ہتھیار رکھ دیے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہتھیار کا رکھ دو۔ نماز عشاء کا وقت آیا، سب نے ساتھ مل کے نماز پڑھی، جیسے ہی نماز عشاء ختم ہوئی مالک ابن نویرہ کو گرفتار کر لیا خالد ابن ولید نے۔ یہ دھوکہ ملاحظہ فرمائیے، کیا یہ روا ہے؟ گرفتار کر لیا۔ مالک کی زوجہ جیسے ہی آئی اپنے شوہر کو دیکھنے کے لیے تو مالک نے کہا کہ بس، کیونکہ مالک جانتے تھے انتہائی حسین و جمیل تھی۔ خالد ابن ولید کی جیسے ہی نظر پڑی مالک کو اور ان کے قبیلے کو کے بہت سے لوگوں کو قتل کیا، اور ابھی مالک ابن نویرہ کی لاش بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی کہ مالک کی بیوی سے عقد کیا ہے۔ یہ تاریخ اسلام میں موجود ہے، اور جن لوگوں کو قتل کیا تھا ان کے سروں کو چولہا بنایا ہے اور ان پر ولیمے کا کھانا پکایا گیا ہے۔ یہ تاریخ اسلام کے المیے ہیں، اسے پڑھنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے، ان واقعات کو بیان کرنا چاہیے کہ کیا گزری ہے، اور صحابی نے صحابی کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور صحابی بھی ایسا جسے سیف اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی تلوار۔ تو کیا اللہ کی تلوار اس لیے ہوتی ہے کہ وہ بندہ خدا پہ، وہ شخص جس کی دن روزوں میں اور راتیں عبادتوں میں گزرتی تھی، قتل کر دیا؟ ایسے ہی کتنے ہی واقعات ہیں، کہیں سے اٹھنی لے آئے، کہیں سے کسی کچھ لے آئے، یعنی وہ دور میں نے عرض کیا تھا کل کی مجلس میں اس بات کو کہ ان پر اثرات تو تھے ہی دور کفر کے، اس لیے کہ اتنی جلدی تو ختم ہونے والے تھے نہیں، ان پہ وہ معاملات تو تھے ہی۔
لہذا بعد رسول وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے. رسول اللہ کے دور میں ایسے واقعات ہوئے جس کی پیغمبر نے توفیق کی ہے، پیغمبر نے مذمت کی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے حدیث نہ لکھی جائے، خصوصیت کے ساتھ اگر رسول اللہ نے اپنے اہل بیت کے لیے کچھ فرمایا تو اسے بیان نہ کیا جائے. علی اور اولاد علی کے لیے، علی اور اولاد علی کے لیے بیان نہ کیا جائے کچھ. نماز اور روزے کی حدیثیں بیان کرو، لیکن یہ بیان نہ کرنا جو رسول اللہ نے کسی کی فضیلت میں اور کسی کی منقصت میں حدیث بیان کی، وہ بیان نہ ہونے پائیں. یہاں تک کہ ابو سفیان کی منقصت میں جو حدیثیں رسول اللہ نے بیان فرمائی ہیں اس پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی کہ بیان نہ کرو، اس لیے کہ خاص مسئلہ تھا. چنانچہ جناب ابو ذر مکتب امیر المومنین کے ان شاگردوں میں ہیں جو نڈر ہو کے احادیث کو بیان کر رہے تھے، اور اسی جرم میں آپ کو گرفتار کر کے شام بھیج دیا. اسی جرم میں آپ کو جو ہے وہ شام بھیج دیا گیا. احنف ابن قیس کہتا ہے کہ میں شام کی مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے گیا تھا، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے گیا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص جس کونے میں مسجد کے جاتا ہے وہاں سے لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہاں سے لوگ جو ہے بھاگتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں. یہاں تک کہ میں اس بوڑھے شخص کے پاس بیٹھا اور میں نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ تم کون ہو بتاؤ؟ کہا میں احنف ابن قیس ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس سے لوگ جو ہے بہت تیزی سے جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں جدھر آپ جاتے ہیں. جواب دیا تم بھی بہت جلدی چلے جاؤ، اس لیے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے یہ حکم دیا ہے کہ ابو ذر کے پاس کوئی بیٹھنے نہ پائے. اتنا ڈر رہے تھے احادیث سے، فضائل علی سے اتنا ڈر رہے تھے. آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب کب تک فضائل علی بیان ہوں گے، جب تک قیامت تک کے فضائل علی بیان ہوں گے، اور ہم نہ بیان کریں گے تو کیا وہ بیان کریں گے جنہوں نے فضائل علی پڑھنے اور بیان کرنے سے روکا تھا مگر اس کے بعد چاہنے والوں نے بیان کیے؟ آج بہت سے لوگ کام کی باتیں کیجئے. کام کی بات ہی تو فضیلت فضائل علی ہی تو کام کی چیز ہے، اس لیے کہ اسی میں سب کچھ ہے. نماز کا ذکر اسی میں ہے، روزے کا اسی میں ہے، عبادتوں کا تذکرہ اسی میں ہے، حج کا تذکرہ اسی میں ہے. نکال لیجئے امیر المومنین کو تمام اعمال اور تمام چیزوں سے تو بے نمک کی غذا محسوس ہوں گے. صلوات بھیج دے محمد والے اس لیے کہ بے نمک کی غذا. کیونکہ عبادات کو اگر دیکھنا ہے تو علی اور اولاد علی میں دیکھیں. چنانچہ جناب ابو ذر نے احنف سے کہا کہ تم چلے جاؤ، تم بھی یہاں سے، اس لیے کہ مجھ پر پابندی ہے، پابندی ہے مجھ پہ. میرے پاس کوئی نہ بیٹھے، لیکن اس کے باوجود احادیث بیان کرتے تھے. یہاں تک کہ واقعہ دو طریقے سے، ایک یہ کہ رات کے وقت بوریوں میں ایک بوری میں بھرے ہوئے درہم و دینار تھے، وہ لا کے مسجد میں رکھ دیے اور یہ کہا کہ صبح کو جو ہے وہ امیر خود آویں گے. مقصد یہ تھا کہ دکھانا تھا کہ وہ آدمی جو کہہ رہا ہے درہم و دینار جمع نہ کرو، وہ خود اس کے پاس کیا ہے. یہ بھی تو ایک طریقہ ہوتا ہے. رات کو جناب ابو ذر نے وہ درہم و دینار شام کے غربا و مساکین و فقیروں میں تقسیم کر دی، اور خالی بوری جو تھی وہ مصلی کے پاس لا کے رکھ دی. یہ مکتب علی کا شاگرد ہے، مدرسہ علی کا شاگرد ہے. یہ اس سے بنو امیہ کی چال بازیاں نہیں چل سکتی ہیں. صبح کو جب یہ آئے
اور آنے کے بعد دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جو کل رات کو بھیجا تھا وہ شام کے فقیروں میں تقسیم کر دیا میں نے، ایک صلوات بھیج دے محمد وآلہ۔ جب جناب ابو ذر کو حدیث کے بیان سے روک نہ سکے تو خط میں لکھا مرکز میں مدینے کے کہ ان کو شام سے بلا لیجئے ورنہ شام ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب جو کچھ ابو ذر کے ساتھ ہوا وہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ ان کو انتہائی تیز رفتار اونٹ پہ بغیر پالان کے بٹھالا گیا اور بغیر رکے ہوئے منزلوں پہ انہیں مدینے تک لے جایا گیا، جس کے لیے لکھا ہوا ہے تاریخوں میں یہ کہ آپ کی ران کا گوشت جو ہے وہ جدا ہو گیا تھا، لہو لہان حالت میں اسی طریقے سے مدینے کے دربار میں ابو ذر کو کھڑا کیا گیا اور وہاں مقرب بارگاہ کعب الاحبار موجود تھا۔ یہ یہودی تھا، توریت سے واقف تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے چہرے پہ نقاب اسلام ڈال لی تھی اور اتنا مقرب ہو گیا تھا یہ کہ وہاں یہ اسلامی مسائل بیان کرنے لگا تھا۔ جب جناب ابو ذر پہنچے تو یہ کھڑا ہوا تھا اور اس سے ایک مسئلہ پوچھا جا رہا تھا، وہ عبد الرحمن ابن عوف کی دولت والا معاملہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، بے تحاشا دولت جو جمع کی تھی ان کی موت کے بعد، وہ تقسیم کے لیے لائی گئی تھی وہ رسا میں، اور جناب ابو ذر اس آیت کو پڑھ رہے تھے جس میں یہ ہے کہ جس نے سونا چاندی جمع کیا وہ سخت عذاب کا مستحق ہوگا۔ آپ نے یہ آیت پڑھی تو اس پر کعب الاحبار نے کچھ کہا تو جناب ابو ذر بہت جری تھے، ایک دفعہ آواز دی، یہودی کے بچے تو کب سے اسلام سے واقف ہو گیا؟ لیکن یہ اتنا مقرب ہو گیا تھا، اور صحابی رسول جرم محبت اہل بیت میں، جرم بیان احادیث میں اس قدر دربار میں یہ ذلیل کیا جا رہا تھا، اور پھر یہاں تک کہ ان کو اپنے گھر بھی نہیں جانے دیا گیا ہے، اور پھر ان کو مدینے سے نکالا گیا ہے۔ ایسے ہی کتنے ہی لوگ ملیں گے جنہوں نے حدیث بیان کرنے کے جرم میں جنہیں پھانسی پہ چڑھایا گیا، سولی دی گئی۔ جناب میثم تمار اور جناب رشید حجری یا حجری، یہ بھی اسی صف میں حدیث بیان کرنے کے جرم۔ جناب میثم تمار کا یہ عالم تھا کہ یہ حج کے بعد جب مدینے گئے ہیں اور جناب ام سلمہ نے عطر دیا ہے، کہ یہ خاص عطر ہے جسے رسول اللہ استعمال کرتے تھے، تو انہوں نے اپنی داڑھی پہ لگانے کے بعد کہا ابھی میں اس عطر کو استعمال کر رہا ہوں لیکن چند دن کے بعد میرا خون جو ہے وہ اسی داڑھی پہ بہے گا، کیونکہ امیر المومنین سب کچھ بتا گئے تھے۔ تو جناب ام سلمہ نے کہا کہ ہاں میثم، اکثر و بیشتر تمہارا ذکر رسول اللہ حضرت علی سے کرتے تھے اور سفارش کرتے تھے کہ دیکھو خیال رکھنا میثم کا۔ اور پھر عبداللہ ابن عباس سے ملاقات ہوئی، اور بیٹھے عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں، بین الفریقین مشہور ہیں، ان سے کہا قلم و دعوات لے کے بیٹھو، میں تمہیں قرآن کی تفسیر لکھوا رہا ہوں، یہ ہے مکتب علی، مکتب امامت، میں تمہیں تفسیر لکھوا رہا ہوں۔ اور پھر قرآن کی تفسیر لکھوانا شروع کی اور کچھ باتیں بتانا شروع کی، تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے تم کاہن ہو گئے ہو۔ کہا میں کاہن نہیں ہوں، میرے مولا نے سب کچھ مجھے بتایا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے چاہا کہ اس تفسیر کو ختم کر دیں، تو کہنے ابھی ختم نہ کرو، اگر یہ باتیں ظاہر ہو گئیں ان کی حقیقت تو تم اسے گلے سے لگائے رہنا، اور اگر ذرہ برابر بھی اس میں شائبہ غلط بیانی کا ہو تو تم اسے ضائع کر دینا۔ اور پھر یہ کوفے آئے، اور آنے کے بعد
2 दिन نہ گزرے تھے کوفے پہنچنے کے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ابن زیاد کے پاس لے گئے. کہا تم ابو تراب کو جانتے ہو؟ یہ خاص شے تھی جس سے دشمنان اہل بیت امیر المومنین کو اس لقب سے پکارتے تھے، نام نہیں لیتے تھے نہ اور کوئی. ابو تراب، اور اس کی وجوہات لکھ دی ہیں کتابوں میں، نہ جانے کیا کیا لکھا ہے. کہا میں ابو تراب کو نہیں جانتا ہوں. کہا اچھا علی ابن ابی طالب کو جانتے ہو؟ کہا ہاں وہ تو میرے مولا ہیں، میں ان کے ادنا غلاموں میں ہوں. کہا تم ان سے انحراف کرو. کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. کہا تو پھر تمہیں جو ہے وہ سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے. کہا یہ تو مجھے پہلے ہی خبر دے گئے میرے مولا. کہا اور کیا کہا ہے؟ کہا ایک زبان کاٹی جائے گی میری محبت میں. کہا ہاتھ پیر کٹواؤں گا مگر زبان نہیں کٹواؤں گا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. وہ جملے بھی نہیں نکلتے ہیں جو ان ملائن نے ادا کیے ہیں. لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے ظاہر ہے دہرانا پڑتا ہے. کہا نعوذ باللہ تمہارے مولا کو جھٹلاؤں گا. ایک مرتبہ اس کی پوری نسبی کیفیت بیان کر دی جناب میثم نے. کہا تیری کیا مجال ہے کہ میرے مولا کو جھٹلائے. پوری نسبی کیفیت اس کی بیان کر دی جو اس کی نسبی کیفیت تھی. یہ ہے جرأت، صحابی علی کی جرأت. لہذا ان سے سبق لینا چاہیے، ان کی سیرت کو پڑھے، بیان کرے، بچوں میں بیٹھ کے ان واقعات کو سنائے کہ محبت علی ہمارے درمیان سے میں کیسے پہنچی ہے. خاص طور سے آج کی دنیا میں جو واٹس ایپ اور فیس بک کی دنیا ہے، اس میں ان واقعات کو لکھے، ان واقعات کو دوسروں تک پہنچائے تاکہ آئندہ نسلیں ہمیں بھی یاد رکھیں جیسے ہم نے ان کو یاد رکھا ہے. اس لیے کہ اگر اپنی یادگار قائم کرنا ہے تو اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ. کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے، میں زبان نہیں کٹواؤں گا. کہا ہو ہی نہیں سکتا ہے. لے گئے. جناب میثم نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ سولی اس شکل کی ہوگی اور 9 آدمی جنہیں سولی دی جائے گی ان میں کہ میں آخری ہوں گا، اور میری سولی کی لکڑی جو ہے وہ چھوٹی ہوگی. جو طریقہ تھا اس زمانے میں ساری چیزیں بیان کر دی تھیں. چنانچہ ان کے ہاتھوں کو باندھا گیا، اس کے بعد ہاتھ پیر کاٹے گئے، جو بھی کیفیت ہوئی. اس کے بعد اس عالم میں جناب میثم نے آواز دی. جب اہل کوفہ جمع ہوئے اور میثم کی یہ حالت دیکھ رہے تھے تو اس عالم میں جناب میثم نے آواز دی کہ آؤ آؤ اہل کوفہ، قلم و دعوات لے کے میں تم میں وہ حدیثیں بیان کروں گا جو ابھی تک تم میں میرے مولا کی نہیں پہنچی ہیں. اور آپ نے حدیثیں بیان کرنا شروع کی فضائل علی کی. یہ ہے فضائل علی. اتنی عظمت ہے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی ابن زیاد کو معلوم ہوا، اس ملعون نے جلاد کو بھیجا کہ میثم زبان نکالو، تمہاری زبان کاٹنے کا حکم لے کے آیا ہوں. ایک مرتبہ پھر کہا پوری نسبی کیفیت اس کی بیان کر کے، وہ میرے مولا کو جھٹلانا چاہتا تھا، اور یہ کہہ کے کہا صدقت یا مولائی، آپ نے سچ فرمایا تھا. یہی کیفیت صحابی علی رشید حجری یا حجری کی ہوئی ہے. آپ کے بھی ہاتھ پیر کاٹے گئے اور اس کے بعد آپ کو مزبلے پہ پھینکا گیا، چنانچہ گھر لے جائے گئے. بیٹی رو رہی تھی. بیٹی سے کہا رو نہیں. پڑوس کے لوگ آئے حالات دیکھنے کے لیے. کہا پڑوسیاں آؤ، قلم دعوات لے کے آؤ، میں ابھی حدیثیں بیان کر رہا ہوں مولا کی. بیٹی نے پوچھا کہ بابا ہاتھ پیر کٹنے سے کیا درد ہو رہا ہے، کیا کیفیت ہے آپ کی؟ کہا بس اتنا ہی کہ اگر کوئی کسی مجمع میں پھنس جائے اور اس مجمع میں لوگ دبا رہے ہوں تو جتنی تکلیف ہوتی ہے بس اتنی تکلیف محسوس کر رہا ہوں. ہاتھ پیر کٹنا اہل بیت کی محبت میں، محبت علی میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اور اس پوری شے کو اگر کسی نے واضح کیا ہے
تو کربلا میں آ کے انصار حسین نے واقع کی۔ اصحاب علی کی قربانیاں ہیں، امام حسن کا تدبر، کربلا میں 72 افراد کی فراہمی، اس لیے کہ اب کربلا میں ایسے اکٹھا ہوں گے جو سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ عزیزان گرامی، اسی لیے ان کا ذکر ہوتا ہے، اسی لیے تذکرے ہوتے ہیں۔ حالات ناسازگار ضرور ہیں وبا کی وجہ سے، لیکن ہم پر کبھی حالات کا اثر پڑا ہی نہیں، ہر حال میں ذکر حسین ہوا ہے۔ دیواروں میں چن دیے گئے مگر ذکر حسین ہوا، اس لیے کہ یہ ذکر بڑا عظیم ہے، یہ ذکر اتنا عظیم ہے، یہ آنسو اتنے عظیم ہیں۔ مراجع کرام کے وصیت نامے، میرے اس رومال کو دفن کر دینا میرے ساتھ جس میں میں عزائے حسین کے آنسو پوچھتا تھا۔ ہمارے مراجع کرام میں نے نجف اشرف میں بھی دیکھا، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خمینی اور دیگر مراجع کرام کو اپنے دور طالب علمی میں، قوم میں بھی دیکھا، مراجع کرام کے خدمت میں آج بھی ایک خاص رومال رکھتے ہیں مجالس میں شرکت کے لیے۔ ان میں سے ہر ایک کے وصیت نامے میں، آیت اللہ شہاب الدین مرشی کہو، آیت اللہ جواد تبریزی کہو، آیت اللہ سید ہادی میلانی، یا جتنے بھی مراجع کرام، آیت اللہ گل پائگانی اور دیگر مراجع کرام نجف کے، قوم کے، ایک خاص رومال ہوتا ہے اور یہ وصیت کر دیتے ہیں۔ ان کے وصیت ناموں میں لکھا ہوا ہے، آیت اللہ مرشی، شہاب الدین مرشی جو روحانی شخصیت تھے اور جن کو کئی مرتبہ سرکار سید الشہداء سے ملاقات ہوئی ہے اور کئی مرتبہ یہ حضرت کی خدمت میں پہنچے۔ آیت اللہ بہجت، ہمارے مراجع کی تاریخ بڑی عظیم ہے اور آج بھی خدا کا شکر ہے آج بھی اسی عظمت کے ہیں، لیکن یہ اپنی زبان سے نہیں بیان کرتے ہیں کبھی، بعد میں ان کے حیات کے بعد پتہ چلتا ہے، ان کے خاص شاگردوں کے ذریعے سے۔ تو ان کا انداز یہ تھا کہ مجالس اعزاء میں شرکت کر کے جس طرح یہ روتے تھے اور جس طرح تاکید کرتے ہیں یہ مجالس اعزاء میں شرکت کی، اور جس طریقے سے برپا کرنے کے، اس لیے کہ جو کچھ ہے، جیسا کہ آیت اللہ خمینی نے ارشاد فرمایا، ہم نے جو کچھ حاصل کیا وہ اسی محرم کے ذریعے سے، انہی مجالس اعزاء کے ذریعے، یہ بڑی عظیم شے ہے، لہذا اس کو آدمی نام و نمود اور شہرت کے ذریعے سے نہ صرف کرے، اس لیے کہ بعض چیزیں رائج ہوئیں۔ بھوپال میں ایک گروہ میرے پاس آیا 2-3 سال پہلے، آنے کے بعد ان کو شوق ہوا جیکٹیں پہنے ہوئے، ان کا مجھ سے کہا کہ ذرا اعلان کر دیے والنٹیئر کی۔ ہم نے کہا آپ کیا کریں گے؟ ان کا ایسا ہے کہ جب جلوس گزرے گا تو جو کوئی گلاس گر جاتا ہے یا کاغذ کا ٹکڑا گر جاتا ہے تو ہم اس کی صفائی کریں گے، وہ جیکٹیں پہنے ہوئے۔ ہم نے بھیا ہم اعلان نہ کریں گے۔ کہنے کیوں؟ ہم نے کہا آپ نقل ان ملکوں کی کر رہے ہیں جہاں سگریٹ کا ٹکڑا جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ پھینکا جاتا ہے، یہاں دائیں نے بائیں کوڑا ہی کوڑا ہوتا ہے، یہاں آپ یہ کیا خدمت کر رہے ہیں؟ بجائے اس کے آپ ماتم کیجئے، مجلس میں آئیے، عزاداروں کے جوتے سیدھے کیجئے، آپ جوان ہیں، نوجوان ہیں، ماتم کیجئے، فرش عزا پہ بیٹھیے، اس لیے کہ یہاں اس چیز کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ان ملکوں کا مسئلہ ہے جہاں صفائی ہر طرف ہوتی ہے، جہاں کے لوگ عادی ہیں۔ تو میں نے شدت کے ساتھ، اس لیے کہ اصل شے ہے مجلس و ماتم، اصل شے ہے مظلوم پر گریہ بر حسین۔ کس کس کو یاد کیا جائے؟ کیا رباب کے اس ارمان کو یاد کیا جائے؟
5ویں محرم کو اس ننھے صغیر کے مصائب بیان ہوتے ہیں۔ چند دن پہلے واٹس ایپ پہ کسی وزیر کی تقریر آئی، کبھی کی ہوگی، اس میں انہوں نے تقریر میں اپنی کہا وہ ہمارے مسلک کے نہیں تھے، ہمارے مذہب کے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ یزیدی فوج نے ایک ایسے بچے کو شہید کر دیا جس کو یہ شعور نہیں تھا کہ تیر کھانے کے بعد ہنسا جاتا ہے یا رویا جاتا ہے، اور مجمع رونے لگا۔ میں نے کہا وزیر صاحب کو خود شعور نہیں تھا، اس لیے کہ بچہ پیدائشی اعتبار سے اس شعور کا حامل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اسپتالوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے جہاں ٹیکے لگتے ہوں، جب سوئی بچے کے لگتی ہے، انجیکشن لگتا ہے تو وہ روتا ہے، اس لیے کہ یہ اس کی فطرت میں ہے۔ علی اصغر ہنسے ہیں، اس کی بنیاد تھی فتح حسین۔ کیا کہہ یہ فتح حسین پہ کہ یزیدی بیعت نہ لے سکے، فتح حسین پہ ہنسے ہیں یہ، اس لیے کہ یہ اس کے پوتے تھے۔ علی اصغر کے دادا کون؟ علی۔ عشق الہی میں پیر سے تیر کھنچ رہا ہے، احساس تکلیف نہیں ہو رہا ہے، تو یہ جو مسکرائے اس لیے کہ اہل بیت کے بچے ہیں، یہ تو شعور لے کے پیدا ہوتے ہیں اور زیادہ۔ یہ فتح حسین پہ مسکرا رہے تھے کہ تم نے تیر لگا دیا ضرور میری گردن پہ، لیکن اس کے باوجود میرے بابا سے بیعت نہ لے سکے۔ 6 مہینے کی ارمان۔ تاریخ شہادت میں علی اصغر کے جو ہے تذکرے کے بغیر تاریخ شہادت مکمل نہیں، اور تاریخ اسیری سکینہ کی اسیری کے بغیر مکمل نہیں۔ دونوں رباب کے گود کے پالے، دونوں رباب کے گود کے پالے۔ ہائے وہ ماں کیا کرے، جو 2 بچے لے کے آئی تھی، اجرکم علی اللہ، آئی جناب رباب، ایک طرف سکینہ، ایک طرف علی اصغر۔ 10 دن کے تھے جب مدینے سے چلے، 18 دن کی روایت بھی ہے۔ جب مدینے سے چلے ہیں امام حسین 28 صفر سن 60 ہجری کو، تو جناب علی اصغر کی عمر جو ہے وہ 10 دن بعض جگہ پہ لکھا ہوا، بعض جگہ 18 دن، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس بچے کو جب لے کے چلے، وہ واقعہ عزاداروں نے سنائی ہے کہ جناب صغرا جب رخصت کرنے کے لیے آئی ہیں تو آپ نے آخر میں یہی تو کہا تھا کہ اصغر کو میرے پاس رہنے دیجئے، اور جناب علی اصغر ہمک کے امام حسین کی گود میں آ گئے تھے، کسی بی بی کی گود میں نہیں جا رہے تھے۔ امام حسین کی گود میں آئے، کچھ کہا تھا کان میں مولا نے، عجب نہیں کہا ہو کہ اصغر کیا قربانی کربلا کو ناتمام چھوڑو گے، تمام نہیں ہونے دو گے، مکمل نہیں ہونے دو گے۔ عاشور کا دن آیا، قربانیاں شروع ہوئیں، یہاں تک کہ ایک منزل آئی کہ امام حسین نے آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا۔ علی اکبر کی شہادت کے بعد آواز استغاثہ بلند کی، خیمے کے دروازے کے قریب آئے، دیکھا شور گریہ بلند ہے، سیدانیوں ابھی میں زندہ ہوں۔ کہا مولا آپ کی آواز سنتے ہی علی اصغر نے جھولے سے گرا دیا اپنے کو۔ باب الحوائج ہے علی اصغر، ان کے وسیلے سے دعا کرے انسان مستجاب ہوگی۔ میرا طریقہ ہے جب بھی میں حرم امام حسین میں جاتا ہوں تو سب سے پہلے اس لیے کہ امام کے سینے پہ آرام کر رہے ہیں،
تو سب سے پہلے میں سلام کرتا ہوں، حضرت علی اصغر کو سلام کرتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں، راز و نیاز کرتا ہوں۔ چنانچہ امام نے ارشاد فرمایا کہ رباب لاؤ میرے بچے کو لے کے میدان میں جاؤں، شاید اشقیہ تھوڑا پانی پلا دیں، اس لیے کہ بچہ 3 دن کا پیاسا ہے۔ اور 3 دن کیا، اس لیے کہ کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ جب یہ اشقیہ آتے تھے تو گھوڑے دوڑاتے ہوئے آتے تھے، طبل بجاتے ہوئے آتے تھے، لشکر پہ لشکر جو آ رہے ہیں، جو 3 محرم سے شروع ہو گیا سلسلہ۔ چنانچہ امام نے آغوش میں لیا، لے کے آئے میدان میں، آ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اشقیہ، اگر میں تمہارے ذمہ ناقص میں گناہگار ہوں تو اس بچے نے کیا کیا ہے؟ یہ بے گناہ ہے، تھوڑا سا پانی پلا دو، دریا میں کم نہ ہو جائے۔ کوئی جواب نہ ملا۔ پھر ارشاد فرمایا، آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پہ لٹایا تھا کہ آؤ تم خود پانی پلا دو۔ آخر میں جب گود میں اٹھایا ہے اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ علی اصغر اب تم خود حجت خدا ہو، حجت خدا کے پوتے ہو، بیٹے ہو، حجت تمام کر دو۔ بھائی ایک مرتبہ اب جو چھوٹی سی پپڑائی ہوئی زبان ہونٹوں پہ پھرانا شروع کی تو لشکر یزید کے بے رحم رونے لگے۔ عمر سعد کی آواز آئی، اینا ہرملہ، ہرملہ کہاں ہے یکتا کلام الحسین؟ 3 بھال کا تیر جوڑا ہرملہ نے، ہرملہ نے 3 بھال کا تیر جوڑا کمان میں، اور جوڑنے کے بعد ایک دفعہ نشانہ بنایا معصوم کی گردن کو۔ علی اصغر کی گردن، حسین کا بازو چھیدتے ہوئے علی اصغر کی گردن پہ جیسے ہی تیر لگا، ایک مرتبہ بچہ ہاتھوں پہ منقلب ہوا اور اس کے بعد باپ کے چہرے کو دیکھ کے مسکرائے۔ امام نے ابا کا دامن ڈھکا، خیمے میں کے قریب آئے۔ عاشور کے دن اس عمل کو آپ دہراتے ہیں، 7 مرتبہ آگے بڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، بار بار آگے بڑھتے تھے، پیچھے ہٹتے تھے کہ ایک مرتبہ خیمے کے پردے کے قریب گا کے کہا، رباب اپنے بچے کو آگے لے جاؤ۔ یہاں پہ ملتا ہے کہ رباب سے پہلے کمسن بچی نکلی، بابا بھیا کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی۔ امام نے ابا کا دامن ہٹایا، دیکھا من کا ڈھلا ہوا تھا، تڑپ کے بچی خیمے میں گئی، اماں غضب ہو گیا، میرا بھیا بھی شہید ہو گیا۔ عزادارو، امام نے خیمے کے پشت پہ قبر بنائی، ذوالفقار سے قبر کو کھودا، اور اس کے بعد قبر میں حضرت علی اصغر کو، اس لیے امام علیہ السلام نے قبر علی اصغر اس لیے بنائی کہ مبادا آدھا جو ہے علی اصغر کے لاشے کو جو ہے وہ پامال نہ کرے، اسی لیے علی اصغر کا لاشا مخفی رہا۔ امام سجاد نے اس قبر کو تلاش کر کے امام حسین کے سینے پہ علی اصغر کو سلایا ہے، ورنہ حکمت امام کے خلاف ہے کہ کوئی جو ہے وہ پھر سے اس قبر کو پا جائے، ممکن ہی نہیں تھا۔ چنانچہ امام نے قبر بنائی اور اس کے بعد آپ نے رخسارہ قبر پہ رکھ دیا، اور اتنا روئے کہ قبر آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ عزیزو، وہ بی بی جو 2 بچوں کو لے کے آئی تھی، جب مدینے پہنچی تو دھوپ میں بیٹھی رہتی تھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ امام سجاد نے ارشاد فرمایا کہ بی بی رباب اب آپ سائے میں بیٹھیے، کہا میں اپنے وارث سے وعدہ کر کے آئی ہوں، اس لیے کہ جب کربلا سے چلی تھی تو امام حسین سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی قبر سائے میں نہیں ہے، میں بھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ وہ ایک مرتبہ آواز دیتی ہیں، اے سید سجاد یہ بتائیے کہ آپ امام کی حیثیت سے حکم دے رہے ہیں؟ کہاں میں امام کی حیثیت سے، بھائی یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ خاک سے اٹھی، کربلا کا رخ کیا، رخ کر کے کہتی ہیں ایک امام سے وعدہ کیا تھا
ایک امام کا حکم ہے، پروردگار میں کیا کروں؟ یہ کہہ کے خاک پہ گری، رباب دنیا سے رخصت ہو گئی۔ امام سجاد نے نفس پہ ہاتھ رکھا، رباب دنیا سے جا چکی تھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا